صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل والدین کے ساتھ بدسلوک بڑھتی جا رہی ہے۔ گھر گھر ایسا ماحول ہے، اولاد خود اپنے آپ کو آزاد چاہتی ہے۔ کیا میری کوئی زندگی نہیں، کوئی لائف نہیں؟ میری بھی کوئی زندگی ہے، اب چین سے جینے دو کہ ساری زندگی اب تمہارے پیچھے ہاتھ باندھ کر چلتے رہے۔ اب تم اپنا کرو، ہم اپنا کرتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے کیا تمہاری لائف ہوتی؟ نہ حیا ہمارے وجود کا محسوس سبب والدین ہیں، پھر والدین ہی کی پرورش اور نگرانی میں ہم پلتے بڑھتے اور شعور کو پہنچتے ہیں۔ اب ماں بوڑھی ہو گئی، باپ بوڑھا ہو گیا، اٹھاؤ انہیں اولڈ پاؤ میں پہنچا دو، جہاں بوڑھے ماں باپ کو پالا جاتا ہے۔ اب خود ہی اپنے لیے جنت کے دروازے بند کر لیے، کیوں نہ کہ اولڈ ماڈرن ہے۔ پوچھو تو کہتے ہیں میرے اتنے بیٹے اور اتنی بیٹیاں ہیں۔ ماں باپ 10 بچوں کو پال سکتے ہیں تو یہ 2 یا 1 کو نہیں پال سکتے۔ وہ ہماری نجاست سے بھی گن نہیں کھاتے تھے۔ اگر ماں باپ کمزوری کی وجہ سے بستر پر پیشاب وغیرہ کر دے تو مارے غصے کے لال پیلے ہو جاتے ہیں اور انہیں بوجھ سمجھ کر گھر سے نکال دینے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ ذرا سوچو، ماں باپ نے ہمیں پالنے کے لیے کوئی نوکر نہیں رکھا تھا کہ ہمیں نفرت آتی ہے۔ اب ماں باپ کے لیے نوکر رکھتے ہیں۔ اگر بادشاہ وقت بھی ہے تو ان کے کاموں کو دبائیں۔ آج ہمارے پاس والدین کی خدمت کے لیے وقت نہیں، ان کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں، ان کو ستانے کے لیے وقت ہے، گالیاں نعوذ باللہ دینے کے لیے وقت ہے، بدتمیزی کرنے کے لیے وقت ہے، نہیں ہے تو خدمت کرنے کے لیے وقت نہیں۔ وقت ہے، منا لیجیے، ان کے قدموں میں آ جائیے۔ یا اللہ عز و جل، میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ اگر ماں باپ آگے سے کچھ کہہ دیں، ہم آپ کی باتیں سننے کے لیے نہیں آئے۔ اگر سیدھا معاف کرنا ہے تو کرو، ورنہ ہماری جان چھوڑو۔ بیٹا کہہ رہا ہے، مجھے آپ سے یہی امید تھی، نعوذ باللہ۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ماں باپ کے آگے نہ چلے، یہ ان کا ادب ہے، یہ وہ نعمت ہے۔ اگر دنیا سے چلے بھی جائیں اولاد کے اوپر تب بھی ان کے حقوق ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء علیہ السلام اور والدین کے اوپر ہمارے عمل ہر جمعے کو پیش ہوتے ہیں۔ وہ اچھے عمل دیکھ کر خوش اور برے اعمال دیکھ کر ناراض ہوتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملعون ہے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو ستایا۔ یہ ایسے شخص کو کلیجے پھاڑنے والے ارشادات ہیں کہ اگر والدین کو ستایا تو کیا بنے گا۔ ڈر جانا چاہیے، بال ہلنے چاہیے۔ اگر ماں پیسے مانگے تو بیٹا انکار کرتا ہے، بیٹا ماں سے جان مانگے ماں انکار نہیں کرتی۔ اب والدین کو دولت دیتے ہوئے سوچتے ہیں، باپ کی طرف سے تھوڑی سی سختی ہو تو الجھ جاتے ہیں۔ آپ اپنا کرو اور ہم اپنا کرتے ہیں۔ تو ماں باپ نے تجھے ایسا نہیں کہا تھا،
ایک شخص نے عرض کی، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یا حبیب اللہ، میرا باپ میرا مال لے لیتا ہے۔ ارشاد فرمایا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، وہ مال لے کر تیرے اوپر ہی خرچ کرے گا۔ تو سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے باپ کو بلوایا۔ لاٹھی ٹکتا ہوا ایک بوڑھا کمزور شخص حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے شخص سے تحقیق فرمائی تو اس نے عرض کی، خدا عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت تھا، اس نے کہا شروع کیا تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باپ کے دل میں کچھ اشعار ہیں، یہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ فرمایا، وہ اشعار سناؤ۔ اے نافرمان بیٹو، میں نے تمہیں غذائیں پہنچائی تھیں جبکہ تو نادار تھا، جو رات غم کا سایہ لے کر اترتی، میرا جی تیرے مرنے سے ڈرتا تھا، میری آنکھیں دیکھتے کہ مرض جو تجھ کو تھا مجھے ہے تو میرے کام آئے گا، تو نے میرا بدلہ سخت روئی سے دیا، جب یہ کمزور تھا، بے حس تھا اور مجھ میں طاقت تھی، میں مالدار تھا اور یہ خالی ہاتھ تھا، میں نے بھی اس کو اپنی چیز لینے سے نہیں روکا، آج میں کمزور ہوں اور یہ تندرست ہے، میں خالی ہاتھ ہوں، یہ مالدار ہے، اب یہ اپنا مال مجھ سے بچا کر رکھتا ہے۔ بوڑھے کی یہ باتیں سن کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم باعث نزول سکینہ صاحب معطر سینہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور لڑکے کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔